بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ میں نے گزارش کی تھی کہ مسئلہ تقلید کو سمجھنے کے لیے 4 باتوں کا سمجھنا ضروری ہے۔ نمبر 1 تقلید کے دلائل، نمبر 1 تقلید کی تعریف، نمبر 2 تقلید کے دلائل، نمبر 3 تقلید پر ہونے والے شبہات کے جوابات، اور نمبر 4 ترک تقلید کے نقصانات۔ تقلید کے دلائل چل رہے تھے اور اس پر آیات بھی آ چکی ہیں، 2 حدیثیں آ چکی ہیں۔ آج میں تیسری حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ یہ سنن ابی داؤد کتاب السنہ باب فی لزوم سنہ۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یومن، ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی، ثم اقبل علینا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے، فوعظنا موعظۃ بلیغہ، آپ نے بڑا عمدہ خطبہ اور واعظ فرمایا، ذرفت منہا العیون، اس سے آنکھیں بہہ پڑیں، ووجلت منہا القلوب، اور دل اس کی وجہ سے تڑپنے لگے۔ فقال قائل، ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ، کأن ھذی موعظۃ مودع یا مودع، یہ ایسے آدمی کی نصیحت لگتی ہے جو ہمیں چھوڑ کر جا رہا ہے۔ فماذا تعہد الینا، ہمیں آپ کوئی نصیحت فرما دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، بالسمع والطاعۃ، دین کی بات کو سننا اور اس پر عمل بھی کرنا، وان عبدا حبشیہ، اگرچہ بات بتانے والا حبشی غلام کیوں نہ ہو۔ بعض کہتے ہیں اس کا مطلب حاکم اگر شریعت کے مطابق بات کرے تو بات سننا۔ فإنہ من یعش منکم بعدی فسیری اختلافا کثیرا، جو شخص تم میں سے میرے بعد زندہ رہے اور دین میں اختلاف دیکھے، فعلیکم بسنتی، میری سنت پہ ضرور عمل کرے، بسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور خلفاء راشدین کی سنت پر عمل کرے، تمسکوا بہا، میری اور خلیفہ راشد کی سنت کو مضبوطی سے تھام لے، بازو علیہا بالنواجذ، اور اس کو ایسے مضبوطی سے تھامے جیسے داڑھ کے ذریعے دھاگے کو مضبوطی سے پکڑا جاتا ہے، وإیاکم ومحدثات الامور، اور نئی نئی باتوں سے بچنا، فإن کل محدثۃ بدعہ، اس لیے کہ ہر نئی بات دین میں بدعت ہے، وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اگلی ویسے بعض روایات میں ہے، اور گمراہی انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے۔ اس حدیث میں 2-3 باتیں آپ پہلے سماعت فرما لیں، میں سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، اس کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارک میں خلفاء راشدین کی اہمیت بیان فرمائی ہے۔ خلفاء راشدین کا دور تکمیل نبوت کا دور ہے۔ دور خلفاء راشدین تکمیل نبوت کا دور ہے۔ تکمیل نبوت کا معنی یہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت نامکمل تھی اور خلفاء راشدین نے مکمل کی ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کام دور رسالت میں ہونے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں چلے گئے، وہ کام اللہ نے دور خلافت راشدہ میں کروائے ہیں۔ تو نبوت کے جو کام بقیہ تھے وہ مکمل خلفاء راشدین کے ذریعے اللہ پاک نے کروائے ہیں تکوینی طور پہ۔ وہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں بھی ہو سکتے تھے، لیکن اللہ پاک نے حضور پاک کو اپنے پاس بلا لیا اور خلفاء راشدین سے وہ کام کروائے۔ یہ معنی ہے دور خلافت راشدہ دور تکمیل نبوت ہے۔ معنی سمجھ گئے؟ کسی بھی اصطلاح کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اگر آدمی اصطلاح کو سمجھے نہ تو پھر بات سمجھ نہیں آتی۔ جیسے میں نے آپ سے کہا تھا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کاتب وحی ہے، تو کاتب وحی کا مطلب یہ نہیں جو قرآن لکھے، ورنہ آج بھی تو کتنے کاتب جو قرآن لکھتے ہیں ان کو کاتب وحی کوئی نہیں کہتا۔ کاتب وحی ایک شریعت کی اصطلاح ہے، اور اس کاتب وحی والی اصطلاح کا معنی یہ ہے کہ جو شخص نزول وحی کے دور میں وحی لکھے، اسے شریعت کی اصطلاح میں کہتے ہیں کاتب وحی۔
اب لغوی معنی تو کاتب وحی کا مطلقاً قرآن لکھنے والا ہے نا، لیکن ہر قرآن لکھنے والے کو کاتب وحی نہیں کہتے۔ کاتب وحی ایک شریعت کی اصطلاح ہے، اور اس سے مراد وہ انسان ہے کہ جو وحی کے نازل ہونے کے دور میں وحی کو لکھے، اس شریعت کی زبان میں کہتے ہیں یہ کاتب وحی ہے۔ تو خلافت راشدہ کا دور تکمیل نبوت کا دور ہے، یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔ اس پر میں تھوڑی سی بات عرض کرتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن کریم تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا، اور اللہ کے نبی نے تھوڑا تھوڑا کر کے لکھوایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سالہ دور نبوت میں قرآن مکمل نازل ہوا ہے، اور اکٹھا قرآن حضور پر نازل نہیں ہوا۔ تو جب تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا تو آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے لکھوانا تھا نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے اترتا گیا، آپ صحابہ کو سناتے گئے، اور جو اترتا گیا آپ صحابہ سے لکھواتے گئے، چونکہ آپ امی تھے، لکھنا نہیں جانتے تھے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین نے اب جو امت کو قرآن دینا ہے، تو حضور کے بعد جو امت ہے ان کو قرآن اکٹھا ملنا ہے یا تھوڑا تھوڑا؟ کیونکہ تھوڑا تھوڑا تو دور گزر گیا نا، اب 23 سالہ دور نبوت میں قرآن مکمل ہو گیا۔ اب بعد والا آدمی تھوڑے قرآن کی بات نہیں کرے گا بلکہ سارے قرآن کی بات کرے گا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چونکہ تھوڑا تھوڑا نازل ہوا، اس لیے اللہ کے نبی نے تھوڑا تھوڑا کر کے لکھوا دیا۔ صحابہ نے چونکہ امت کو سارا قرآن دینا تھا، اب تھوڑا تھوڑا نہیں لکھوانا تھا بلکہ سارا ایک جگہ پہ جمع کر کے لکھوانا تھا۔ یہ کام صدیق اکبر نے فرما دیا، یہ کام صدیق اکبر نے فرما دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ جگہوں پہ کچھ نہ کچھ قرآن بھی لکھوا کے محفوظ فرما دیا۔ جب ایک جنگ یمامہ میں 700 حفاظ قرآن صحابہ کرام شہید ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اے خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پورا قرآن ایک جگہ پہ جمع کروا کے لکھوا لیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عکس نبوت تھی، ابو بکر صدیق فرمانے لگے اے عمر، جو کام اللہ کے نبی نے نہیں کیا وہ صدیق کیسے کر سکتا ہے؟ اور جب مانعین زکوٰۃ نے کہا ہم زکوٰۃ دیں گے لیکن آپ کو نہیں دیں گے، تو صدیق نے فرمایا کہ جو کام نبی نے کیا ہے اس کو صدیق چھوڑ کیسے سکتا ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت عمر کو کیا فرمایا کہ جو کام نبی نے نہیں کیا وہ صدیق کر کیسے سکتا ہے، اور مانعین زکوٰۃ سے فرمایا کہ جو کام نبی نے کیا اس کو صدیق چھوڑ کیسے سکتا ہے؟ اَيُنْقَصُ دِينٌ وَأَنَا حَيٌّ، دین میں کمی آ جائے اور ابو بکر زندہ رہ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا، دین میں کمی برداشت نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر کہہ رہے ہیں خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں حفاظ شہید ہونا شروع ہو گئے ہیں، قرآن کریم الگ الگ لکھا ہوا ہے، اگر ایک جگہ پہ جمع نہ کیا تو امت میں فتنہ پڑ جائے گا۔ بعض کہیں گے یہ قرآن ہے، بعض کہیں گے یہ قرآن ہے، بعض کہیں گے یہ قرآن ہے۔ ہم چاہتے ہیں قرآن ایک جگہ اکٹھا کر لیں تاکہ امت کے بعد تھوڑا تھوڑا نہ جائے، امت کے بعد سارا قرآن اکٹھا چلا جائے۔ ابو بکر صدیق پھر فرمائیں جو کام حضور نے نہیں فرمایا عمر میں کیسے کر سکتا ہوں؟ حضرت عمر نے کہا فیہ خیرن، فیہ خیرن، فیہ خیرن، میرا ذوق کہتا ہے کہ آپ ایسے کر لیں، اسی میں بہتری ہے۔ حضرت صدیق دلیل کا مطالبہ کرتے ہیں، عمر بن خطاب ذوق پیش فرماتے ہیں، بالآخر ذوق عمر صدیق کی دلیل پہ غالب آ گیا، اور صدیق اکبر نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے شرح صدر فرما دیا ہے عمر کی وجہ سے، لہذا اب بہتر ہے قرآن ایک جگہ پہ جمع کر لو۔ مجھے عمر کی بات سمجھ آ گئی ہے، اگر ایک جگہ پہ جمع نہ کیا تو نقصان ہوگا۔ اب بتائیں ایک جگہ پہ جمع ہونا ضروری تھا نا، اور پہلے ایک جگہ پہ جمع ہونا ضروری نہیں تھا، کیوں؟ اس لیے کہ جب حضور کو تھوڑا تھوڑا ملا ہے تو تھوڑا تھوڑا لکھنا تھا نا، اور بعد والی امت کو سارا ملنا اکٹھا، تو پھر اکٹھا لکھا ہونا چاہیے تھا۔ اب تکوینی نظام کا تقاضا ہی یہ تھا کہ اب قرآن تھوڑا تھوڑا نہ ہوتا بلکہ قرآن یکجا اکٹھا ہو جاتا۔ اسے اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، عمر بولتے بھی ٹھیک ہے، عمر سوچتے بھی ٹھیک ہے، عمر بولتے بھی ٹھیک ہے، عمر
ترجمہ کرنا سیکھو۔ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ کا، عمر بولتے بھی ٹھیک ہے، عمر سوچتے بھی ٹھیک ہے۔ اب دیکھو جو عمر نے سوچا ہے تو یہ تکوینی نظام کے موافق ہے نا، انہوں نے اکٹھا لکھوا دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور آیا تو قرآن کریم چونکہ 7 قراتوں میں تھا اور مختلف قرات میں نسخے تیار ہوئے اور وہ عجم میں پھیل گئے۔ جب مختلف مقامات پہ کئی نسخے پھیلے تو عجم میں لڑائی شروع ہو گئی۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ یہ قرآن اصلی ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ اصلی ہے۔ دوسرے گاؤں میں قرآن پہنچا، انہوں نے کہا یہ اصلی ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ اصلی ہے۔ تیسرے گاؤں والوں نے کہا یہ اصلی ہے جو ہمارے پاس آیا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ اصلی ہے۔ لڑائی شروع ہو گئی۔ قرآن ایک ہے، قراتیں کئی تھی، اور کئی قراتوں میں جب قرآن لکھ کے پھیلا عجمیوں میں اختلافات شروع ہو گئے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ مدینہ منورہ شکایت پہنچی تو آپ نے اعلان جاری فرمایا، امر جاری کر دیا، جسے آج کی زبان میں کہتے ہیں آرڈر جاری کیا کہ دنیا میں جتنے نسخے قرآن مجید کے جس کے پاس موجود ہیں وہ سارے نسخے خلافت کے بعد جمع کرا دو۔ اب نسخے جمع ہو کے مدینہ منورہ آنا شروع ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ چونکہ 7 قراتوں میں قرآن اترا ہے، 7 قراتوں میں لکھ کے تو مدینہ میں رکھ دو اور ایک قرات پر قرآن پوری دنیا میں عام کر دو تاکہ 7 قراتیں محفوظ بھی ہو جائیں اور عجمیوں میں لڑائی بھی نہ ہو۔ عجمیوں میں یہ جو کہتے ہیں جامع القرآن ہے، جامع القرآن ہے، عثمان ہے، اس کا معنی یہ ہے۔ جمع تو صدیق اکبر نے کروایا ہے، حضرت عمر کو جامع القرآن، عثمان کو جامع القرآن کیوں کہتے ہیں؟ ان کا مطلب یہ تھا 7 قراتوں پہ قرآن لکھوا کے خلافت میں محفوظ کر لیا اور ایک نسخے کو دنیا میں عام کر دیا۔ اب عثمان کا کارنامہ کیا ہے کہ قراتیں محفوظ بھی ہو گئی اور امت کو لڑائی سے بھی بچا لیا۔ یہ عثمان غنی کا کام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان کے مزاج میں صلح تھی نا، اللہ نے ان سے کام ہی وہ لیا کہ جو صلح کا سبب بنا ہے۔ اب میں بات سمجھانے لگا ہوں کہ یہ جو کام ہے اللہ کے نبی کے دور میں بھی ہو سکتا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن ایک جگہ پہ جمع کراتے اور 7 قراتوں کے 7 نسخے مدینہ میں رکھ لیتے اور ایک نسخہ دنیا میں عام فرما دیتے، یہ ہو سکتا تھا، مگر ایسے ہوا نہیں۔ میں کہتا ہوں اللہ نے ایسے کرایا نہیں، یہ بتانے کے لیے کہ جس طرح نبی کے دور میں تھوڑا تھوڑا قرآن لکھا گیا تو وہ بھی حجت ہے، صدیق کے دور میں یکجا لکھا گیا تو یہ بھی حجت ہے، اور عثمان کے دور میں جو قراتیں مدینہ میں رکھ کے ایک قرات کو دنیا میں عام کر کے سب کو مصحف عثمانی پہ جمع کر دیا گیا، یہ بھی حجت ہے۔ تو جو کام نبی کے دور میں ہونا چاہیے تھا وہ تکوینی طور پہ خلفائے راشدین کے دور میں کرا کر بتا دیا کہ جس طرح پیغمبر کی سنت ضروری ہے خلیفہ راشد کی سنت بھی ضروری ہے، جس طرح یہ ضروری ہے اس طرح وہ بھی ضروری ہے۔ ایک بات اس حوالے سے اچھی طرح سمجھ لیں، میں اکثر اس کا بیان میں تذکرہ کیا کرتا ہوں کہ جب کلام اللہ پہ تکلم اللہ کریں تو پھر کلام بنتا ہے، اور جب اللہ کے نبی پڑھیں تو پھر قرآن بنتا ہے، اور جب صحابہ لکھے تو پھر کتاب بنتی ہے۔ نہ لوگوں نے کلام اللہ پر اعتراض کیا ہے، نہ قرآن پہ کیا ہے، اعتراض کتاب پہ کیا ہے جو صحابہ نے لکھا ہے۔ جو نبی پاک نے دیا اس پہ اعتراض نہیں ہے، جو نبی پاک کو خدا نے دیا اس پہ اعتراض نہیں ہے۔ کہتے ہیں جو اللہ نے دیا وہ بھی ٹھیک تھا، جو نبی پاک نے دیا وہ بھی ٹھیک تھا، جو انہوں نے ہمیں دیا نا اس میں کمی بیشی کر دی گئی ہے، اعتراض اس پر ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ جس پر اعتراض ہونا تھا اسی کا اللہ نے قرآن میں دفاع فرما دیا ہے۔ اگر کوئی چیز قریب ہو تو عربی میں کہتے ہیں ھذا، اور اگر دور ہو تو کہتے ہیں ذالکا۔ چیز سامنے ہو تو ھذا اور چیز غائب ہو تو ذالکا۔ جب قرآن کریم سامنے ہے اللہ پاک کو فرمانا چاہیے الف لام میم ھذا الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں۔ ھذا نہیں فرمایا بلکہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ فرمایا کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں۔ یہ اس کی بجائے اس کیوں فرمایا؟
یہ بتانے کے لیے کہ جس طرح وہ کلام جو اللہ نے تکلم فرمایا لا ریب فیہ ہے، جو نبی پاک نے پڑھا لا ریب فیہ ہے، تو جو صدیق نے لکھوایا وہ بھی لا ریب فیہ ہے۔ جس طرح ذالک الکلام لا ریب فیہ ہے، ذالک القرآن لا ریب فیہ ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہے۔ کلام اللہ کو لا ریب سارے مانتے ہیں، قرآن کو سارے مانتے ہیں، لیکن جو صحابہ نے لکھا ہے نا، جسے کتاب کہتے ہیں، شک اس میں تھا تو خدا نے ذالک الکلام لا ریب نہیں فرمایا، اس کو تو مانتے ہیں۔ ذالک القرآن لا ریب نہیں فرمایا، اسے مانتے ہیں۔ جس میں اشکال تھا اس پر فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جو صدیق کو لکھوائے گا اس پر بھی تم نے شک نہیں کرنا، اس پر بھی تم نے شک نہیں کرنا۔ ایک مولوی صاحب تھے تو قرآن کریم کا ترجمہ پڑھانے لگے اور شاگرد پڑھ رہا تھا، انہوں نے کہا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ انہوں نے کہا مشکل بات آئے گی تو مجھ سے پوچھ لینا۔ اب پورا رکوع گزر گیا، استاد نے تقریر کی نہیں، طالب علم کے دل کرے میں کوئی سوال پوچھوں، تو طالب علم نے کہا استاد جی ایک سوال ہے۔ فرمایا بتاؤ۔ اس نے کہا قرآن کریم میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس قرآن میں کوئی شک نہیں ہے، تو لوگ اس میں شک تو کرتے ہیں نا، لیکن ہوں تو شک نہ کرنا، وہاں تو شک نہ کرنا۔ اس نے کہا استاد جی میں شک نہیں کرتا، میں کہتا ہوں قرآن میں کہ اس میں شک نہیں ہے، لوگ کرتے ہیں، میں نے کہا ہے نا تو نے شک نہیں کرنا۔ اس نے کہا جی مجھے تو شک نہیں ہے، میرے سوال کا جواب دو۔ تو انہوں نے کہا میں غلط کہہ رہا ہوں۔ پھر وہی بات استاد کے سامنے بیٹھ کے شک ہے، جب میں کہتا ہوں شک نہیں کرنا پھر شک کا کیا مطلب ہے؟ تو اس طرح تو شکوک دور کرنے سے شکوک نہیں نہ ہوتے۔ جب ایک کو شک پیدا ہوا ہے، اعتراض ہے، تو اس کے اعتراض کی وضاحت کریں نا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ دوسری مثال سمجھیں، مسیلمہ کذاب نے دعوی نبوت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں کیا یا حضور پاک کے دور میں؟ بولتے جاؤ نا۔ مسیلمہ کذاب نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دعوی نبوت کیا اور مدعی نبوت کی سزا قتل ہے، تو قتل حضور کے دور میں ہونا چاہیے تھا نا، لیکن حضور کے دور میں نہیں قتل ہوا، بلکہ صدیق کے دور میں قتل ہوا۔ تو جو کام نبی کے دور میں ہونا چاہیے تھا، قافلہ حضور نے روانہ فرمایا، حضور وفات پا گئے، تو یہ کام اللہ نے صدیق کے دور میں کروا کے بتایا کہ جس طرح نبی کے دور کے کام حجت ہیں، صدیق کے دور کے کام بھی حجت ہیں۔ اسے کہتے ہیں دور خلافت راشدہ، دور تکمیل نبوت ہے۔ جو کام نبی کے دور میں ہونے تھے نا، وہ کام اللہ نے ان خلفاء راشدین کے دور میں کرائے ہیں، امت کو بتانے کے لیے کہ خلافت راشدہ کی اہمیت کیا ہے۔ میں اس حوالے سے بات کہہ رہا تھا۔ دوسری بات سمجھیں، یہ دوسری بات دراصل پہلی ہونی چاہیے، میں اس کو دوسری پیش کر رہا ہوں۔ پہلی کیا؟ خلفاء راشدین سے مراد صرف 4 ہیں، ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ خلفاء راشدین سے مراد یہ 4 ہیں۔ آج بعض لوگ دھوکہ دیتے ہیں کہ نہیں خلفاء راشدین سے مراد 4 نہیں بلکہ 7 ہیں۔ 4 یہی، نمبر 5 عبداللہ بن زبیر، نمبر 6 حسن بن علی، اور نمبر 7 حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ اور دلیل کیا پیش کرتے ہیں؟ کہتے ہیں دیکھو حضرت عبداللہ بن زبیر نے اپنی خلافت کا اعلان کیا، خواہ تھوڑی دیر کے لیے ہو۔ حضرت حسن خلیفہ بنے 6 ماہ کے لیے، لیکن بنے تو ہے نا۔ اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بیعت کر لی، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا اختلاف خلیفہ بن گئے۔ تو ان لوگوں کی دلیل یہ ہے کہ صحابہ میں خلفاء 4 نہیں بلکہ 7 ہیں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت حسن، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہم۔ خلفاء 7 ہیں، اور قرآن کریم نے فرمایا اولئک هم الراشدون، سارے صحابہ راشد ہیں، سارے ہی بعض راشد ہیں۔ تو خلفاء 7 ہیں اور راشد سارے ہیں، اس سے پتہ چلا جو خلیفہ ہوگا وہ راشد بھی ہوگا۔ اس لیے 4 کو خلفاء راشدین کہنا یہ بددیانتی ہے، بلکہ خلفاء راشدین 4 نہیں 7 ہیں۔ اب جب یہ دلیل سامنے آتی ہے، ہمارے ہی بچے ہوتے ہیں اور ہمارے ہی اکابر کو چھوڑ دیتے ہیں۔ سارے اکابر فرماتے ہیں خلفاء راشدین سے مراد 4 ہیں،
ایک بندے نے دلیل پیش کی ہے تو لوگوں نے اس کی بات مان کے اکابر کو چھوڑ دیا. کیوں؟ بات دلیل سے کرنی چاہیے. ہم اکابر پرست تو نہیں ہیں نا, ہم اکابر پرست تو نہیں ہیں, بات تو دلیل سے ہونی چاہیے. میں نے کہا بالکل دلیل سے ہونی چاہیے, لیکن اکابر سے دلیل پوچھ تو لیتے نا. اکابر کے خلاف جس نے مسئلہ پیش کیا اس کی دلیل تو نے پڑھی ہے اور اکابر کی دلیل پڑھی نہیں ہے, اور اس نے جو دلیل پیش کی ہے اس کا جواب اکابر سے لے لیتا تو تجھے کبھی بھی اشکال پیدا نہ آتا کہ اکابر کا یہ مسئلہ قرآن یا حدیث مبارک کے خلاف ہے. اور آپ کو حیرانگی ہوگی, ابھی ایک پروفیسر صاحب زندہ ہیں, انہوں نے یہ نظریہ پیش کیا اور اتنے یقین فرمائے کہ بھونڈی قسم کی دلیلیں دی کہ بندے کو سن کر بھی شرم آتی ہے. یہ میں نے براہ راست ان کی CD منگا کے ایک دلیلیں سنی کہ ان کے دلائل ہیں کیا, یہ کس بنیاد پہ کہتے ہیں کہ خلفائے راشدین 4 نہیں بلکہ 7 ہیں. ایک وہ دلیل دینے لگے, کہنے لگے تم کہتے ہو امیر معاویہ خلیفہ راشد نہیں, میں تو کہتا ہوں مولانا زید الراشدی بھی خلیفہ راشد ہے. اچھا دلیل کیا؟ انہوں نے دلیل یہ دی, کہتے ہیں کہ مولانا زید الراشد صاحب نے روزنامہ اسلام پہ کالم لکھا, میری مسجد شیراں والا باغ ہے اور اس کے آگے شیراں والا باغ ہے, اور شیراں والا باغ میں بعض لوگ ایسے ہیں جو پہلوانی سکھاتے ہیں, اور جو پہلوانی سکھائے ہمارے گجرانوالہ کی زبان میں اس کو خلیفہ کہتے ہیں. کہتے ہیں دیکھو پہلوانی سکھائے وہ خلیفہ. تو مولانا زید الراشد صاحب کہتے ہیں اب میں لڑ تو نہیں سکتا, اب میں لڑائی سکھاتا ہوں, یعنی میں بوڑھا ہوں, دلائل کی جنگ لڑتا نہیں, دلائل سکھاتا ہوں. تو خلیفہ ہوئے اور خود کو راشدی بھی کہتے ہیں, لہذا راشد بھی ہوئے. آپ کہتے ہیں امیر معاویہ خلیفہ راشد نہیں, میں کہتا ہوں یہ بھی مولانا زید الراشدی بھی خلیفہ راشد ہیں. یہ دلیل دی جا رہی ہے اکابر کے مسلک کو توڑنے کے لیے. انسان کو سن کر بھی کتنی شرم آتی ہے. اور ہمارے لوگ بہت سادے ہیں. آپ میں سے بعض ساتھی اس جماعت کو تو محسوس نہ فرمائیں, میری بات کو دلیل سے سمجھا کریں. ہمارے المیہ کیا ہے, اگر میں تحفظ ختم نبوت پہ کام کرتا ہوں تو کوئی بندہ جیسا کیسا بھی ہو وہ ختم نبوت پہ 2 جملے بول دے, میں سر پہ اٹھا لوں گا بھی اس نے میرے مشن میں میری تائید کی ہے. میں دفاع صحابہ کا کام کرتا ہوں رضی اللہ عنہم, کوئی بندہ 2 جملے دفاع صحابہ پہ بول دے, میں سر پہ اٹھا لوں گا کہ اس نے میری تائید کی ہے. اچھا میں کام کرتا ہوں حنفیت پہ, کوئی بندہ 2 جملے امام صاحب کی شان میں بول دے, میں سر پہ اٹھا لوں گا اس نے میری تائید کی ہے. میں کام کرتا ہوں دعوت تبلیغ والا, کوئی بندہ 2 جملے میرے حق میں بول دے, میں سر پہ اٹھا لوں گا اس نے میرے کام کی تائید کی ہے. بھئی ہمارا کام محدود نہیں ہے, ہمارا کام پورے کا پورا دین ہے. اس لیے کوئی بندہ 2 جملے آپ کے کام کے حق میں بول دے تو اس کو اسی حد تک رکھنا جتنی تائید کی ہے, اس سے زیادہ اس کو اتنا سر پہ نہ بٹھانا کہ اس کی وجہ سے اپنے اکابر کا مشن آپ کو چھوڑنا پڑ جائے. یہ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس پر میں ایک واقعات تو میرے پاس اللہ کا شکر ہے بہت ہے, لیکن میں سمجھانے کے لیے ایک واقعہ پیش کرتا ہوں. مولانا حق نواز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بیان فرمایا تھا اکاڑا میں. مولانا اکاڑا میں بیان فرما رہے تھے, اس بیان کے دوران ایک لڑکا بڑا جذباتی ہو کر اٹھا اور مسلکن وہ دیوبندی نہیں تھا. اس نے کہا لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. آپے سے باہر ہو گیا, جذباتی ہو گیا, نعرے مارے. اب مولانا حق نواز رحمۃ اللہ علیہ کا کمال دیکھیں. مولانا نے عین اس موقع پر فرمایا, آپ مارکیٹ میں لے کر تقریر اکاڑا والی کیسٹ سن لے. مولانا فرمانے لگے, توجہ رکھنا, مولانا فرمانے لگے لبیک یا رسول اللہ کا مطلب یہ ہے کہ میرا دوست اپنے نبی کے لیے کفن باندھ اور میدان میں اتر, میں یہ تعویل کر کے تیرا ایمان بچا جاؤں گا کہ تیرا مطلب یہ ہے کہ میں نے یا رسول اللہ یہاں کہا ہے اور فرشتے نے پہنچا دیا ہے. اس کی تائید نہیں کی, یہ نہیں کہا بالکل ٹھیک کہتا ہے, بالکل بچے نے سچ کہا, یہ میرا نہ فوراً اپنا عقیدہ بیان کر دیا, میں یہ تعویل کر کے تیرا ایمان بچا جاؤں گا کہ تو نے یا رسول اللہ یہاں کہا ہے اور فرشتے نے پہنچا دیا ہے. تو مولانا عین جذبات میں آ کر بھی مغلوب نہیں ہوئے, جو اپنا موقع تو اس کو وہیں رکھا ہے. ہمارا علم یہ کہ کوئی بندہ تھوڑی سی, ہم یا مرکز میں کام کر رہے ہیں, ہماری تائید میں بہت لوگ بولتے ہیں, کبھی غیر مقلد بھی آتے ہیں, کبھی بریلوی بھی. آپ حیران ہوں گے, مناظر ان کے کئی بار گزرتے, خطبہ یہاں پر آتے ہیں,
ہم اکرام بھی کرتے ہیں، چائے بھی پلاتے ہیں، ہمارے مہمان ہیں، لیکن اس وجہ سے ان کو سر پہ نہیں بٹھاتے کہ ہماری حق میں 2 جملے کہہ دیے۔ ہمیں اپنے موقف کی صداقت پہ اتنا یقین ہونا چاہیے کہ پورا جہان مخالف ہو جائے، ہمارے پاؤں نہ لڑکھڑائے، اور جہان میں ایک پورا جہان ہمارے مخالف ہو جائے اور ایک بھی ہمارا پاؤں لڑکھڑائے اور سارا جہان موافق ہو جائے، ہم جہان کی وجہ سے اپنے مسلک کی بات نہ کریں، اپنے اکابر و قوت دلیل کی بنیاد پہ بات کریں۔ اپنا ذہن بناؤ، تھوڑا سا دماغ بناؤ۔ ایک آدمی تھوڑی سی تائید کرتا ہے، ہم سارے بچے اس کی گود میں رکھ دیتے ہیں۔ اب اس کی مسئلے میں کنونشن ہمارے بچوں کا ہو رہا ہے اور وہ ذہن سازی ہمارے خلاف کر رہا ہے۔ ہم خوش کیوں ہیں؟ اس پروفیسر نے شان صحابہ پہ بات کی ہے، بندہ ہمارا ہے، لہذا اپنے بچے اس کو دے دیے اور اس نے غلط نظریات ہمارے بچوں کو سمجھانے شروع کر دیے۔ ہم ایسا ہرگز نہیں کریں گے۔ بات ٹھیک ہے غلط ہے؟ ہم ایسا ہرگز نہیں کریں گے۔ بالکل آپ اس کی تائید کرتے ہیں نا، اتنی جلدی متاثر نہ ہوا کریں۔ میں آپ سمجھانے لگا ہوں، انہوں نے کہا جی خلفائے راشدین 7 ہیں اور دلیل یہ بیان فرما دی۔ میں آپ کی خدمت میں ایک سوال کرتا ہوں، سارے صحابہ جنتی ہیں یا نہیں؟ دلیل قرآن کریم میں ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ اچھا جب سارے صحابہ جنتی ہیں تو آپ 10 کو جنتی کیوں کہتے ہیں؟ 10 مبشرہ بالجنہ۔ اب کوئی بندہ کہے یہ 10 مبشرہ کی اصطلاح قرآن کے خلاف ہے، جب قرآن سب کو جنتی کہتا ہے تو آپ 10 کو جنتی کیوں کہتے ہیں؟ جیسے لوگوں نے کہا 4 کو خلفائے راشدین کہنا اولئک هم الراشدون قرآن کے خلاف ہے، تو پھر میں پوچھتا ہوں 10 کو 10 مبشرہ بالجنہ کہنا کلًا وعد اللہ الحسنہ پورے قرآن کے خلاف ہے نا؟ آپ 10 کو جنتی کیوں کہتے ہیں؟ آپ اس کا جواب یہ دیں گے کہ کلًا وعد اللہ الحسنہ کا معنی یہ ہے کہ سارے صحابہ جنتی ہیں، اس میں اللہ نے نام لیے بغیر سب کو جنتی فرمایا ہے۔ کلًا وعد اللہ کا مصداق سارے صحابہ ہیں، اور 10 مبشرہ بالجنہ سے مراد وہ صحابہ جن کا نام لے کر اللہ کے نبی نے ایک ہی مجلس میں جنت کی بشارت دی ہے، وہ سارے نہیں، وہ 10 ہیں۔ وہ سارے نہیں، کلًا وعد اللہ سے پتہ چلا کہ سارے جنتی ہیں، لیکن جن کا نام لے کر ایک مجلس میں جنتی ہونے کی بشارت دی ہے وہ سارے نہیں، وہ 10 ہیں۔ تو 10 مبشرہ بھی ٹھیک ہے اور کلًا وعد اللہ بھی ٹھیک ہے۔ اب بات سمجھیں، ہم کہتے ہیں سارے صحابہ راشد ہیں، لیکن خلفائے راشدین کون ہیں؟ قرآن کریم میں ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ اس آیت استخلاف میں صحابہ میں سے جن سے خلافت کا وعدہ ہے وہ سارے نہیں بلکہ وہ 4 ہیں۔ منکم کا لفظ بتا رہا ہے، یہ من تبعیضیہ ہے، خدا نے سب سے خلافت کا وعدہ نہیں کیا کہ سارے صحابہ کو میں خلافت دوں گا، ان میں سے بعض کو دوں گا۔ وہ بعض کون ہیں؟ وہ 4 ہیں۔ راشدون سے پتہ چلا کہ راشد سارے ہیں، لیکن جن سے خلافت کا وعدہ وہ سارے نہیں بلکہ وہ 4 ہیں۔ اب بات سمجھ آ گئی ہے؟ کلًا وعد اللہ الحسنہ سارے جنتی ہیں، لیکن ایک مجلس میں جن کو بشارت دی وہ 10 ہیں۔ راشدون سارے ہیں، اور جن 4 سے خلافت کا جن سے خلافت کا وعدہ آیت استخلاف میں کیا وہ سارے نہیں بلکہ وہ 4 ہیں۔ اس لیے اولئک هم الراشدون سے پتہ چلا کہ خلفائے راشدون سے مراد یہ 4 خلفاء ہیں، اس مراد تمام خلفاء راشدین تمام خلفاء مراد نہیں ہیں۔ بعض لوگوں نے عنوان بدل دیا، رافضیوں نے کہا نہیں 4 نہیں 1 ہے، انہوں نے کہا 4 نہیں 7 ہیں، اور رافضیوں نے کہا 4 نہیں 1 ہے۔ ایک نے کمی کر دی ہے اور ایک نے اضافہ کر دیا ہے، اس لیے ہم نے کہا کمی کرے تو الہاد والا اور اضافہ کرے تو بدعات والا، کمی اور اضافہ نہ کرے تو اہل سنت والجماعت والا۔ رافضیوں نے کہا کہ نہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد اور خلیفہ اول ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ اس لیے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کا رشتہ بھی ہے اور جان کا رشتہ بھی ہے، جسم اور جان کا، خون کا رشتہ بھی ہے اور ایمان کا رشتہ بھی ہے، اس لیے جو حق علی کا وہ کسی اور کا نہیں ہے۔ ہم نے کہا تمہاری دلیل کو مان لیا جائے
تو پھر یہ چاروں لوگ وہ ہیں کہ جن کا نبی سے رشتہ ایمان کا بھی ہے اور نبی سے رشتہ خون اور جان کا بھی ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ کے نبی نے ان میں سے 2 سے بیٹیاں لی ہیں اور 2 کو بیٹیاں دی ہیں۔ ان میں سے ابو بکر عمر سے بیٹیاں لی ہیں اور عثمان اور علی رضی اللہ عنہم کو بیٹیاں دی ہیں۔ تو جن سے بیٹی لیں وہ سسر بنتا ہے اور جن کو بیٹی دیں وہ داماد بنتا ہے۔ سسر کی حیثیت باپ کی ہے، داماد کی حیثیت بیٹے کی ہے۔ باپ پہلے ہوتا ہے اور بیٹا بعد میں ہوتا ہے۔ پتہ چلا ابو بکر عمر کا نمبر پہلے ہے، عثمان علی کا نمبر بعد میں ہے۔ پھر ابو بکر عمر یہ دونوں سسر تھے، لیکن ان میں صدیق بڑے ہیں اور عمر چھوٹے ہیں، لہذا صدیق کا نمبر 1 ہے، عمر کا نمبر 2 ہے۔ اور 2 داماد بنتے تھے، ان میں عثمان بڑے ہیں، علی چھوٹے ہیں۔ عثمان دورے ہیں، علی اکارے ہیں، لہذا عثمان کا نمبر 3 ہے، علی کا نمبر 4 ہے۔ تو ترتیب یہ بتا رہی ہے، تمہاری دلیل لے لیں پھر بھی یہ ترتیب ہے، اور ہماری دلیل لے لیں پھر بھی یہی ترتیب ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر میرے جانے کے بعد میرے دین میں اختلاف دیکھو فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تو پھر اختلافات تم نے میری سنت سے دور کرنے ہیں، اور اگر میری سنت سے اختلاف دور نہ ہو تو پھر خلیفہ راشد کی سنت سے اختلافات کو دور کرنا ہے۔ یہاں ایک بات اور سمجھ لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فعلیکم بسنتی فرمایا، فعلیکم بحدیثی نہیں فرمایا۔ معلوم ہوتا ہے اختلافات کا حل حدیث سے نہیں ہوگا بلکہ اختلافات کا حل سنت سے ہوگا۔ اس کی وجہ 2-3 باتیں لکھ لیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ہی مسئلے پر 2 حدیثیں تو ہو سکتی ہیں، لیکن ایک ہی مسئلے پر 2 سنتیں نہیں ہو سکتی۔ ایک مسئلے پر 2 حدیثیں ہو سکتی ہیں، لیکن ایک مسئلے پر 2 سنتیں نہیں ہو سکتی۔ نمبر 2، حدیث صحیح بھی ہو سکتی ہے، ضعیف بھی ہو سکتی ہے، لیکن سنت ہمیشہ صحیح ہوتی ہے۔ سنت میں یہ تقسیم نہیں کبھی سنت صحیح ہو اور کبھی سنت ضعیف ہو۔ یہ صحت اور ضعف کی تقسیم احادیث میں تو چلتی ہے، لیکن صحت اور ضعف کی تقسیم سنت میں نہیں چلتی۔ نمبر 3، ایک منسوخ ہو اور ایک ناسخ ہو۔ حدیث منسوخ بھی ہوتی ہے اور حدیث ناسخ بھی ہوتی ہے، لیکن سنتوں میں ناسخ اور منسوخ کی بحث نہیں چلتی۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فعلیکم بسنتی فرمایا ہے، فعلیکم بحدیثی نہیں فرمایا۔ سنت کے زندہ کرنے پہ 100 شہیدوں کے اجر کا وعدہ کیا ہے، حدیث کے زندہ کرنے پہ 100 شہید کے اجر کا وعدہ نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، جس نے ایسے وقت میری سنت کو زندہ کیا جب لوگوں نے سنت کو چھوڑ دیا ہو، اللہ اس ایک سنت کو زندہ کرنے پہ 100 شہید کا اجر عطا فرمائیں گے، 100 شہید کا اجر عطا فرمائیں گے۔ یہ میں نے 4 وجہ پیش کی ہے۔ اس حدیث پر بھی ایک نقطہ سماعت فرما لیں، اس حدیث پر بھی من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، اس پر بھی سنیں۔ ایک شخص مجھ سے فرمانے لگے کہ مولانا صاحب یہ جو لوگ جہاد میں جا کر شہید ہوتے ہیں اور شہادت کا اجر پاتے ہیں تو اس سے بہتر نہیں ہے بندہ جہاد کی بجائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مردہ سنتوں کو زندہ کرے اور ایک سنت کے زندہ کرنے پر 100 شہید کا اجر لے؟ وہاں جائیں گے تو کٹیں گے، جسم کے اعضاء بھی کٹیں گے، تکلیف برداشت کریں گے، ماں باپ اولاد سے دور رہیں گے، گھر سے بے گھر رہیں گے، مشقتیں اٹھائیں گے، اور ایک سنت کا اجر ملے گا۔ اور یہاں ایک سنت کو زندہ کریں گے تو 100 کا اجر ملے گا، اور جب روزانہ 10 سنتیں زندہ کریں گے تو 1000 کا اجر ملے گا۔ تو زندگی میں ایک کا اجر لینے سے بہتر نہیں آدمی روزانہ 1000 کا اجر لے لے۔ اب یہ ایسا شبہ ہے کہ جو بندے کو جہاد سے دور کر دیتا ہے، اور ہمارا کام کیا ہے؟ تواصو بالحق۔ ذہن میں آ گیا ہمارا کام کیا ہے؟ کیا مطلب؟ شبہات کو صاف کرنا۔ اس لیے آپ کو کسی عقیدے اور مسئلے پر شبہ پیش آ جائے، آپ مرکز اہل سنت والجماعت سرگودہ رجوع کرنا، اللہ نے چاہا تو آپ کو شبہات دور ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ دیکھنا، آپ رجوع کرنا، پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ شبہات دور کیسے ہوتے ہیں۔ میں نے اس سے عرض کیا، میں نے کہا ایک ہوتا ہے اجر اور ایک ہوتی ہے قدر، ایک ہے لفظ اجر اور ایک ہے لفظ
اجر الگ چیز ہے، قدر الگ چیز ہے، یاد رکھنا، اجر الگ چیز ہے، قدر، اجر نام ہے مزدوری اور تنخواہ کا، اور قدر نام ہے مقام اور پروٹوکول کا۔ آدمی اللہ کے راستے میں جان دے، اسے شہید کا قدر ملتا ہے، اسے شہید کا پروٹوکول ملتا ہے، اور اگر میدان جہاد سے دور رہ کے سنت زندہ کریں تو اس سے شہیدوں کا اجر ملتا ہے۔ اجر اور ہے، قدر اور ہے، لاکھ شہداء کا بھی اجر آ جائے تو ایک شہید کی قدر کے برابر نہیں ہے، ایک شہید کی قدر کے برابر نہیں ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، پھر آپ کو بات جلدی سمجھ آئے گی۔ اگر کوئی بندہ آپ سے پوچھے کہ آپ کے صوبہ کے وزیر اعلیٰ کی تنخواہ کتنی ہے، صوبہ کے وزیر اعلیٰ کی تنخواہ کتنی ہے، 2 لاکھ ہوگی، 2.5 ہوگی، 3 لاکھ ہوگی، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اور اگر کوئی بندہ آپ سے پوچھے کہ فیکٹری کے جی ایم کی تنخواہ کتنی ہے تو ہو سکتا ہے 10 لاکھ ہو۔ اب دیکھو، وزیر اعلیٰ کی تنخواہ اجر کم ہے اور فیکٹری کے جی ایم کا اجر زیادہ ہے، لیکن جب وزیر اعلیٰ صاحب لاہور سے سرگودا آئیں تو پھر فیکٹری کے جی ایم نہیں، فیکٹری کے مالک بھی سڑک پر کھڑے ہونا تو کہتے ہیں روڈ صاف کر دو، کیوں؟ وزیر اعلیٰ صاحب آ رہے ہیں۔ 100 جی ایم مل کے وزیر اعلیٰ کو نہیں بدل سکتے، اور وزیر اعلیٰ کے ایک قلم سے 1000 جی ایم ختم ہو جاتے ہیں۔ اجر اور ہے اور قدر اور ہے، توجہ رکھنا، اجر اور ہے، قدر اور ہے۔ قدر کا معنی پروٹوکول ہے۔ یہ جو آدمی میدان جہاد سے دور رہ کے سنتیں زندہ کرے، اس کو لاکھ شہیدوں کا اجر تو مل جائے گا، لیکن قیامت کے دن اللہ کو یہ نہیں کہہ سکتا یہ جو بندہ جہنم میں ہے نا، اللہ اس کو جنت میں نکال، میرا دل کرتا ہے جنت میں چلا جائے، یہ کہے اور نکل جائے، ایسا مشکل ہے۔ اور 70 آدمی جو جہنم کے مستحق ہوں گے، شہید کہے گا اللہ اس کو نکال دے، اللہ فرمائیں گے اس کو مان لو، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پروٹوکول کا تقاضا یہ ہے، یہ سفارش کرتا جائے اور تم اس کی بات مانتے جاؤ۔ قدر اور ہوتی ہے، اجر اور ہوتی ہے، بات سمجھیں۔ حدیث مبارک میں ہے، میدان معاشر میں جب اس امت کا شہید آئے گا، اگر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جیسا نبی بھی راستے میں ہوگا تو فرشتے کہیں گے راستہ صاف کر دو، حضور کی امت کا شہید آ رہا ہے۔ یہ شہید کا مقام ہے، شہید کا مقام اور ہے، شہید کی مزدوری اور ہے۔ اجر اور قدر میں فرق ہے نا، اجر اور قدر میں فرق ہے۔ جنت میں آدمی چلا جائے جس نے 100 سنتیں روزانہ زندہ کی ہیں، کسی ایک روایت میں نہیں ہے وہ جنت میں جا کر کہے اللہ میں نے دنیا میں واپس جانا ہے۔ اور وہ شہید جو دنیا میں نماز بھی نہیں پڑھتا تھا، چہرے پہ داڑھی نہیں تھی اور فاسق قسم کا آدمی تھا، میدان جنگ میں کٹ گیا اور جنت میں گیا، اس نے اللہ سے تمنا کرنی ہے اللہ میرا دل کرتا ہے واپس جاؤں، کیوں؟ اس آدمی نے اپنے اجر کو دیکھا ہے اور اس انسان نے اپنی قدر کو دیکھا ہے۔ قدر اور چیز ہوتی ہے، اجر اور چیز ہوتی ہے۔ ایک آدمی گورنر کی کوٹھی کو رنگ کرے اور روزانہ کا 500 اس کو مزدوری ملے، اور جب کوٹھی مکمل ہو جائے تو گورنر صاحب پوچھیں یہ پینٹ کس نے کیا ہے؟ وہ کو جی فلاں بندے نے کیا ہے۔ تو گورنر صاحب کہتے ہیں آج عصر کے بعد ہمارے گورنر ہاؤس کے لان میں بیٹھ کے اسے کہنا ہے چائے ہمارے ساتھ پیے۔ وہ گورنر کے ساتھ بیٹھ کے جو چائے پی رہا ہے، یہ اجر ہے یا قدر ہے؟ اجر ہے یا قدر ہے؟ وہ کہے گا گورنر صاحب مجھے آپ 1 روپیہ بھی نہ دیتے نا اور اپنے ساتھ ملا کر چائے پلا دیتے تو آپ نے میرے رنگ کی قیمت ادا کر دی ہے، کیوں؟ وہ پیسے تو اور جگہوں سے مل سکتے ہیں لیکن یہ عزت اور جگہ سے نہیں ملتی۔ اجر اور ہے اور قدر اور ہے۔ جو مزدوری میں 500 ملے ہیں نا، یہ دنیا میں کسی کو نہیں دکھاتا کہ یہ 500 وہ ہے جو مجھے گورنر صاحب نے مزدوری میں دیے ہیں، اور جو ساتھ بیٹھ کے لان میں چائے پی ہے وہ فوٹو ہر کسی کو دکھاتا ہے میں نے گورنر کے پاس بیٹھ کے گورنر کے ساتھ بیٹھ کے چائے پی ہے، کیونکہ دیہاتی اور مزدور ان پڑھ بھی سمجھتا ہے کہ جو مقام قدر کا ہے وہ مقام اجر کا نہیں۔ اے کاش اس بات کو مولوی صاحبان بھی سمجھ لیتے کہ جو مقام قدر کا ہے مقام اجر کا نہیں ہے۔ ایک مثال بنتی نہیں ہے، میں اس لیے کہتا ہوں بنتی نہیں کا مطلب یہ ہے آپ حضرات محسوس نہ فرما جائیں اپنی مثال کیوں دی ہے۔ اب دیکھو اس مرکز میں بھی ہوں، ہمارے ساتھ بھی ہیں، میں مرکز میں پہلے دن سے تنخواہ نہیں لیتا۔ آپ کو بندہ آپ سے پوچھے
کہ مولانا صاحب آپ کی تنخواہ کتنی ہے تو آپ کو 1 روپیہ بھی نہیں ملے گا، اور پوچھے مفتی شبیر صاحب تنخواہ کتنی ہے آپ کو پتہ چل جائے گا کتنی ہے۔ آپ بتائیں اس مدرسے سے اجر ان کو ملتا ہے یا مجھے؟ بتاؤ نا۔ نہیں، مسئلہ سمجھا کریں، میں مسئلہ سمجھا رہا ہوں، تنخواہ ان کو مل رہی ہے مجھے مل رہی ہے۔ آپ ایمان سے بتاؤ عزت زیادہ کسی کرتے ہیں؟ کیوں؟ یہ قدر ہے۔ اب اجر اور ہے قدر، میدان جنگ میں کٹنے پہ شہید کا قدر ہوتی ہے، اور دور رہ کر سنت زندہ کرنے سے اجر ملتا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ اللہ کے نبی نے شہید کی بات کی ہے کہ جو سنت زندہ کرے گا نا اس کو شہیدوں کا اجر خدا دے گا۔ شہیدوں کا معلوم ہوتا ہے شہید کو بڑی چیز ہے، تبھی تو فرمایا نا شہیدوں کا اجر دے گا، اور شہیدوں کے بھی اجر کی بات کی ہے، شہیدوں کی قدر کی بات ہے۔ یہ اگر بات آپ کو سمجھ آ جائے، آپ جہاد نہ کریں لیکن جہاد کی مخالفت کبھی نہیں کریں گے۔ اس لیے میں منع کرتا ہوں اللہ کے لیے جہاد کی مخالفت کر کے اپنے ایمان کو برباد نہ کرنا۔ میدان جہاد میں نہ جانا الگ چیز ہے، اور جہاد کی مخالفت کر کے جہنم میں جانا الگ چیز ہے۔ میں آپ کو ترغیب نہیں دے رہا آپ جہاد کے اندر چلے جاؤ، میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا افغانستان چلے جاؤ، میں آپ کو لڑنے کی ترغیب نہیں دے رہا، لیکن یہ میں بات کہہ رہا ہوں کہ مخالفت کر کے ان کے زخموں پہ نمک نہ چھڑکنا، اور اللہ کے لیے اپنی جہنم نہ خریدنا، تعویلیں اور تعریف جہاد کے مسئلے پہ نہ کرنا، اپنی آخرت خدا کے لیے برباد نہ کرنا۔ اگر مولوی بھی جہاد کے آیات میں تعریف اور تعویل کرے گا تو بتاؤ مرزا قادیانی کا جرم کیا ہے؟ اس بے ایمان کو نبی بنایا تھا جہاد ختم کرنے کے لیے، اور ہمیں مولوی بنایا ہے جہاد کو ختم کرنے کے لیے۔ اگر ہم بھی مخالفت کریں گے تو ہم اور قادیانی مدعی نبوت میں فرق کیا ہے؟ اس لیے میں بارہا گزارش کرتا ہوں تعویلیں اور تعریفیں کر کے خدا کے لیے اپنے مذہب کو برباد نہ کرنا، اور اپنی جنت تباہ نہ کرنا۔ مجھے 13-14 سال ہو گئے ہیں، میں ایک دن بھی جہاد کے اندر نہیں گیا، میں جہاد کے اندر نہیں جاتا، اپنے علمی کام میں لگا ہوا ہوں، لیکن اس کا معنی یہ کہ میں ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دوں؟ میں بسا اوقات سفر میں ہوتا ہوں، اور اس میں اللہ گواہ کوئی شک نہیں ہے میدان جہاد میں مجھے اتنی مشقت برداشت نہیں کرنا پڑی جتنی مشقت مجھے اس مسئلے کے کام میں کرنا پڑ رہی ہے۔ اتنی تکلیفیں مجھے وہاں نہیں اٹھانی پڑی جتنی تکلیفیں میں نے اس کام میں اٹھائی ہیں۔ اتنی مخالفت کا سامنا مجھے وہاں نہیں تھا جتنی مخالفت کا سامنا یہاں پر ہے۔ اور مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات فرمائی ہے، فرمایا یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبون اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم۔ حضرت فرماتے ہیں اللہ نے یجاہدون کے بعد لا یخافون کیوں فرمایا ہے؟ اس لیے آدمی جیل کاٹ لیتا ہے اور کام نہیں چھوڑتا، زخم سہ لیتا ہے اور کام نہیں چھوڑتا، جسم کے ٹکڑے کروا لیتا ہے اور کام نہیں چھوڑتا، اور جب اپنے مخالفت کریں تو دل چھوٹا کر کے کام کو چھوڑ جاتا ہے۔ یجاہدون آسان ہے اور لا یخافون مشکل ہے۔ یہ میری تحقیق نہیں ہے، مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق ہے۔ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں نا کہ لوگ جیلیں کاٹ رہے ہیں، جہاد نہیں چھوڑ رہے، ایسے ہے کہ نہیں؟ زخم سہ رہے ہیں اور طریقے برداشت کر رہے ہیں، اور بیٹھتے کیوں ہیں؟ کوئی یار دل کھٹا ہو گیا، اپنے مخالفت کرتے ہیں، اپنے غیر ہوتا تو پھر بھی تھا، اپنے مخالفت کرتے ہیں لوگ بیٹھ جاتے ہیں۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں یجاہدون آسان ہے، لا یخافون یہ مشکل ہے۔ اور میں اپنے ساتھ کہتا ہوں ہم نے 10 سال یجاہدون پہ گزارے ہیں، اب 8واں سال لا یخافون پہ چل رہا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ پہلے یجاہدون پہ تھے، اب لا یخافون پر ہے۔ لا یخافون کا مطلب سمجھ لیں، اس کا معنی یہ ہے اپنے آپ کو ستائیں اور آپ جواب نہ دیں، یہ ہے لا یخافون۔ اگر اپنے ستائیں اور آپ بھی بھڑاس نکال لیں تو پھر آپ برابر سرابر ہیں، اب لا یخافون میں آپ شامل نہیں ہیں۔ اپنے الزام لگاتے رہیں اور آپ خاموش رہیں، اپنے برا کہتے رہیں اور آپ خاموش رہیں، آپ اپنے گالیاں دیتے رہیں اور آپ جواب نہ دیں، آپ نے آپ کے خلاف بولتے رہیں اور آپ خاموشی اختیار کریں، تب لا یخافون ہے۔ اگر انہوں نے آپ کا اشتہار پڑھا، آپ نے ان کا پھاڑ دیا تو پھر لا یخافون کیسے ہے؟ وہ الزام آپ پہ لگائیں، آپ ان پہ لگا دیں، بتاؤ پھر لا یخافون کیسے ہے؟ یہ بہت مشکل ہے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں یہ شعر پڑھنا آسان ہے، عمل کرنا بڑا مشکل ہے۔ شہداء نے پکارا ہے تم کو فردوس کے بالا خانوں سے،
ہم راہ وفا میں کٹ آئے تمہیں پیار ابھی تک جانوں سے، اس جذبہ ایک گلبوسی میں کچھ کانٹے بھی چبھ جاتے ہیں، اپنوں کے نشتر سہ لینا ٹکرانا فقط بیگانوں سے۔ یہ شعر پڑھنے آسان ہیں، اور کسی نے عمل کی تصویر دیکھنی ہو نا، ہم فقیروں کو دیکھ لو، پورا زمانہ مخالف ہے، لیکن ہمیں رتی برابر بھی پرواہ نہیں ہے، رتی برابر بھی پرواہ نہیں۔ کیوں؟ ہمارا کام خالص اللہ کے لیے ہے، اللہ راضی رہے، بس کسی کی پرواہ نہ کرو۔ لوگ سمجھے مجھے محروم وقار و تمکین، لوگ سمجھے مجھے محروم وقار و تمکین، مگر وہ نہ سمجھے میری بزم کے قابل نہ رہا۔ لوگ کہہ دیں یہ پاگل ہیں، اللہ سمجھے عقل مند ہے تو کافی ہے۔ لوگ سمجھے ذلیل ہے، اللہ عزت دے تو کافی ہے۔ لوگ سمجھے گندا ہے، اللہ سمجھے اچھا ہے تو بس ہمارے لیے کافی ہے۔ اس لیے میں بات سمجھا رہا ہوں، اس کا اچھی طرح پہ اہتمام فرمائیں۔ لا یخافون کا مصداق بنیں، مقابلے میں بولنے کا مصداق نہ بنے، خاموشی سے اپنا کام کریں، پھر آپ دیکھیں کام میں لطف کتنا آتا ہے۔ آپ کسی بھی شہر میں جائیں گے نا، آپ کو ہر جگہ ہمارے اجر بڑھانے والا کوئی نہ کوئی بندہ آپ کو ضرور ملے گا۔ اس لیے آپ مخالفتیں کبھی نہ کریں۔ آپ میں سے بہت کم ایسے ہوں گے جو تہجد پڑھتے ہیں، لیکن تہجد کی مخالفت کرنے والا ایک بھی نہیں ہے۔ مخالفت نہ کریں۔ ایک طالب علم اٹھ کے تہجد پڑھتا ہے، اس کا مذاق نہ اڑائیں، بڑا صوفی بنا ہوا ہے، بڑا نیک بنتا پھرتا ہے، کوئی یار اللہ قبول فرمائے بہت اچھا آدمی ہے، دیکھو میں سویا اور یہ رات کو نفل پڑھتا ہے۔ آپ جہاد نہیں کر سکتے، لیکن جو کرتا ہے اس کے عیب تلاش نہ کریں اللہ کے لیے۔ یہ امتی لوگ ہیں، نبی نہیں ہیں۔ امتیوں کے اندر کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، جب ان کی کوتاہیاں اللہ معاف کرنے کا وعدہ فرما چکے ہیں تو پھر آپ اس کو معاف کرنے کی بات کیوں نہیں کرتے؟ میری گزارش آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ خیر، بات کافی لمبی ہو گئی، اللہ مجھے اور آپ کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں یہ گزارش کر رہا تھا، یہ خلفائے راشدین کی اصطلاح ذہن میں آ گئی، فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء، اس پر میں نے مثال لی ہے۔ اللہ کے نبی نے علیکم بسنتی فرمایا، علیکم بحدیثی نہیں فرمایا۔ من تمسک بسنتی۔ نمبر 2، اللہ کے نبی نے فرمایا النکاح من سنتی، یہ نہیں فرمایا النکاح من حدیثی۔ نمبر 3، جب آیت اتری یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یوم تبیض وجوہ، قیامت کے دن بعد کے چہرے سفید ہوں گے، ان سے مراد کون ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہم اہل السنت والجماعہ، اختلافات سنت سے دور ہوتے ہیں، اس لیے ہم اپنا نام اہل حدیث نہیں بلکہ اہل سنت رکھتے ہیں۔ اہل حدیث نہیں بلکہ اہل سنت رکھتے ہیں، رکھتے ہی نہیں ہے، نبی کا رکھا ہوا نام ہم قبول کرتے ہیں۔ اور بعض لوگ نبی پاک کا نام لیتے ہیں لیکن نبی پاک کا نام رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، کہتے ہیں نام نبی کا لیں گے اور نام نبی پاک کا لیں گے، لیکن اپنا نام انگریز سے لیں گے، اپنا نام حضور سے نہیں لیں گے۔ ہم نے کہا انگریز والا کام کرنا ہو تو نام بھی انگریز سے، اور نبی والا کام کرنا ہو تو نام بھی نبی سے۔ عوام کو اہل سنت کا نام نبی نے دیا ہے اور عوام کو اہل حدیث کا نام انگریز نے دیا ہے۔ یہ لفظ عوام کیا ہے کہ میں نے دفع دخل مقدر کیا ہے۔ اللہ کرے آپ کو بات سمجھ آ گئی ہو، بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ میں نے آپ سے کہا تھا نا میں بتاؤں گا، ایک کل نام بتایا تھا، یاد ہے؟ الاٹیا، پلاٹیا، تلاقیہ۔ چلے ایک نام آج بھی رکھ سن لیں۔ غیر مقلدین نے اپنا ایک نام رکھا ہے اہل حدیث۔ اہل حدیث، جب آپ کا واسطہ پڑے غیر مقلد سے، آپ اس سے پوچھیں اہل حدیث سچا یا اہل حدیث جھوٹا؟ اہل حدیث سچا یا اہل حدیث؟ وہ یہ تو کہے گا نہیں میں جھوٹا ہوں، اس نے کہنا جی سچا۔ آپ نے کہنا سچا اہل حدیث وہ ہوتا ہے کہ جس کو پتہ ہو احادیث کی قسمیں کتنی ہے تو بتا، اس کو نہیں آنی۔ آپ کو پتہ ہونا جی احادیث قسمیں 16 ہیں، اس کو تو نہیں آنی نا، آپ کو 16 معلوم ہونی چاہیے۔ آپ اس سے پوچھیں محدثین کے طبقات کتنے ہیں، اس کو معلوم نہیں ہے۔ کتب احادیث کے درجات کیا ہیں، اس کو معلوم نہیں ہے۔ اچھا یہ بتا تجھے احادیث زبانی کتنی یاد ہے، اس کو معلوم نہیں۔ اچھا یہ بتا دے احادیث کی تعداد کتنی ہے، اس کو یہ بھی معلوم نہیں۔ اسے کو پھر تو اہل حدیث کیسا ہے؟ کیوں؟ اہل تفسیر کہتے ہیں جو تفسیر کا ماہر ہو، اہل فقہ کہتے ہیں جو فقہ کا ماہر ہو، اہل تاریخ جو تاریخ کا ماہر ہو، اور اہل حدیث جو حدیث کا ماہر ہو۔ امام ابو حنیفہ اہل حدیث کہلوائیں تو سچے، امام مالک کہلوائیں تو سچے، امام شافعی امام احمد کہلوائیں تو
سچے، امام بخاری، امام مسلم وغیرہ محدثین فرمائیں تو سچے وہ حدیث کے ماہر تھے، اور حدیث کے ماہر کو اہل حدیث کہنا یہ سچا ہے، اور حدیث کا ماہر نہ ہو، کام ہو پکوڑے بیچنا اور نام اہل حدیث، یہ جھوٹا اہل حدیث ہے، سچا نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے آپ پوچھیں اہل حدیث سچا یا جھوٹا، اگر وہ کہ جھوٹا تو پھر تو مسئلہ ہی حل ہو گیا، اگر وہ کہہ دے سچا تو آپ اسے کبھی سچا وہ جو حدیث کا ماہر ہو، جب تو حدیث کا ماہر نہیں یہ تو اہل حدیث سچا نہیں بلکہ اہل حدیث جھوٹا ہے، یہ بات کہہ لیں گے نا تو جھوٹا اہل حدیث ہے۔ اس پر ایک بات سمجھ لیں، مجھے ٹنڈو اللہ یار مادالوں میں میرا ایک بیان تھا، ہمارا کورس چل رہا تھا، بیان سے فارغ ہوا تو ایک بندہ مجھے ملا، اس نے مجھے کہا جی مولانا صاحب یہ بات مجھے صحیح سمجھ نہیں ہے، ایک اہل حدیث سچا ہے اور ایک اہل حدیث جھوٹا ہے۔ میں نے اسے کہا آپ کی قوم کون سی ہے؟ اس نے کہا بھٹی۔ میں نے کہا آپ نے شادی کس عورت سے کی ہے، وہ کس قبیلے کی ہے؟ کہتا ہے جی بھٹن یعنی بھٹی ہے۔ میں نے کہا تو جھوٹ بولتا ہے۔ مجھے کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا آپ کی بیوی تو دھوبن ہے۔ اس نے کہا نہیں جی بھٹن ہے۔ میں نے کہا دھوبن ہے۔ اس نے کہا نہیں جی بھٹن ہے۔ میں نے کہا دھوبن ہے۔ اس نے کہا آپ کو کیسے پتا؟ میں نے کہا آپ کی بیوی آپ کے کپڑے دھوتی ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ تو میں نے کہا دھوبن ہوئی نا، آپ کی بیوی آپ کے بچوں کے کپڑے دھوتی ہے؟ مجھے کہتے ہیں جی ہاں۔ تو میں نے کہا پھر دھوبن ہوئی نا؟ مجھے کہتا ہے نہیں۔ میں نے کہا جب کپڑے دھوتی ہے پھر دھوبن کیوں نہیں ہے؟ اس نے کہا مولانا صاحب دھوبن اسے نہیں کہتے جو کپڑے دھوئے، دھوبن اسے کہتے ہیں جس کا کپڑے دھونا پیشہ ہو، جس کا کپڑے دھونا پیشہ ہو۔ تو میں نے کہا اچھا تو موچی ہے؟ مجھے کہتا ہے نہیں۔ میں نے کہا اپنی جوتی کو کبھی تو نے ٹانکا لگایا ہو؟ اس نے کہا جی نہیں۔ میں نے کہا مجھے بات سمجھ آ گئی۔ تو درزی ہے؟ مجھے کہتا ہے نہیں۔ میں نے کہا کبھی اپنے کپڑے کو تو نے سیا ہو؟ کہتا ہے سیا تو ہے۔ تو میں نے کہا پھر درزی ہوا نا؟ اس نے کہا درزی وہ نہیں جو اپنے کپڑے کو ٹانکا لگائے۔ میں نے کہا تمہاری گھر والی نے کبھی اپنے بچے کا پورا سوٹ سیا ہو؟ کہتا ہے ایسا تو کئی بار ہوا۔ میں نے کہا پھر تمہاری بیوی درزن ہے؟ مجھے کہتا ہے نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا درزی وہ نہیں جو اپنے بچوں کے کپڑے سی لے، درزی وہ ہے جس کا کپڑے سینا پیشہ ہو۔ میں نے کہا پتہ چلا خامد کا کپڑے دھونے والی دھوبن نہیں، دھوبی وہ جس کا کپڑے دھونا پیشہ ہو۔ بچوں کے کپڑے سینے والی کا نام درزن نہیں، درزی وہ جس کا کپڑے سینا پیشہ ہو۔ میں نے کہا ایک رفع الیدین کی حدیث کا اردو ترجمہ آتا ہو وہ اہل حدیث نہیں، اہل حدیث وہ ہے جو حدیث کا ماہر ہو، اہل حدیث وہ جو حدیث کا ماہر ہو۔ اب دوسرا نام آج سمجھ آ گیا، اس پہ بحث بھی ذہن میں رکھ لیں۔ لیکن اگر کوئی بندہ آپ سے کہہ دے کہ جی آپ کون ہیں، آپ نے کہنا اہل سنت والجماعت، تو آپ کی عوام سنت کی ماہر ہے، آپ نے کہنا نہیں، تو پھر یہ اہل سنت جھوٹے ہوئے نا، سچے تو نہ ہوئے۔ کیوں؟ اہل تاریخ جو تاریخ کا ماہر ہو، اہل تفسیر تفسیر کا ماہر ہو، اہل حدیث حدیث کا ماہر ہو، اہل فقہ فقہ کا ماہر ہو، تو اہل سنت جو سنت کا ماہر ہو۔ تو جب آپ کی سنت کے ماہر نہیں ہیں تو خود کو اہل سنت کیوں کہلواتے ہیں؟ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اس کا جواب ذہن نشین فرما لیں۔ ایک اس کا جواب الزامی ہے اور ایک اس کا جواب تحقیقی ہے، دونوں قسم کے جواب ذہن میں رکھ لیں۔ خود غیر مقلدین نے اس بات کا اعتراف کیا ہے، زبیر علی زئی نے خود، ڈاکٹر غالباً ابو جابر عبداللہ دمانوی، اس کی کتاب کے ایک مقدمے میں زبیر علی زئی نے لکھا ہے کہ تاریخ کے ماہر کو اہل تاریخ کہتے ہیں، حدیث کے ماہر کو اہل حدیث کہتے ہیں، تفسیر کے ماہر کو اہل تفسیر کہتے ہیں، اور سنت کے عامل کو اہل سنت کہتے ہیں، سنت کے عامل کو اہل سنت کہتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اہل سنت سنت کے ماہر کو کہنا، اس کو آپ کے بڑے بھی نہیں مانتے۔ اور تحقیقی جو آپ سمجھیں، میں نے کہا بھی قیاس کا تقاضا تو یہی ہے کہ جس طرح آپ حدیث کے ماہر نہیں، آپ کا اہل حدیث کہنا غلط ہے، ہماری عوام جو سنت کے ماہر نہیں ان کو اہل سنت کہنا بھی غلط ہے۔ قیاس کا تقاضا تو یہی ہے، لیکن ہم مجبور ہیں کہ ہماری عوام سنت کی ماہر نہ ہو تب بھی ان کو اہل سنت کہنا ہے۔ ہم مجبور ہیں اپنے امام کے اصول کے ہاتھوں۔ کیوں؟ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر حدیث کے مقابلے قیاس کے مقابلے میں حدیث آ جائے تو پھر ہم قیاس کو چھوڑ دیتے ہیں اور حدیث کو لے لیتے ہیں۔ ہم نے حدیث دیکھی ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یوم تبیض وجوہ
جن کے چہرے قیامت کو سفید ہوں گے، ان سے مراد کون ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہم اہل السنت والجماعہ، ہم اہل السنت والجماعہ۔ کیوں؟ جنت میں جانے کے لیے علم نہیں، جنت میں جانے کے لیے عمل ہے، جنت میں جانے کے لیے صحیح العقیدہ ہے۔ جنت میں صرف مولوی نہیں جائیں گے، جنت میں عوام بھی جائے گی۔ قیامت کو چہرے صرف علماء کے سفید نہیں ہوں گے، عوام کے بھی ہوں گے۔ قیاس کا تقاضا یہ تھا کہ جس طرح حدیث کا ماہر نہ ہو اہل حدیث کہنا غلط ہے، سنت کا ماہر نہ ہو اہل سنت کہنا غلط ہے، لیکن چونکہ اللہ کے نبی نے سنت کا ماہر نہ ہو اسے اہل سنت فرما دیا۔ اب ہم نبی کی بات مانیں یا تمہارے قیاس کو مانیں؟ اللہ کے نبی کی بات مانیں یا تمہارے قیاس کو مانیں؟ اس لیے ہم جناب کے قیاس کو نہیں مانتے، اللہ کے نبی کی حدیث کو مانتے ہیں اور اپنے امام کے اصول کو مانتے ہیں۔ ہمارے امام نے فرما دیا جب قیاس کے مقابلے میں حدیث آ جائے پھر قیاس کو چھوڑ دیتے ہیں، حدیث پاک کو لے لیتے ہیں۔ فعلیکم بسنتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میرے دین میں اختلاف نظر آئے تو پھر میری سنت پہ عمل کرنا ہے اور سنت اختلافات سے تم نے نکل جانا ہے۔ آگے فرمایا بسنت الخلفاء، اور اگر میری سنت میں اس کا حل نہ ملے تو پھر سنت خلفاء الراشدین المہدیین، خلیفہ راشد کی سنت سے تم نے اختلاف سے نکلنا ہے۔ میں 4 مسئلے پیش کرتا ہوں کہ جس میں امت کا اختلاف موجود ہے اور خلیفہ راشد کا فیصلہ بھی موجود ہے۔ نمبر 1 مسئلہ، آج جمہور علماء اور امت کا اجماع اس بات پر ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اور ایک مخصوص ٹولہ جو اہل بدعت کا ہے ان کا نظریہ ہے انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ نہیں۔ عوام پریشان ہے ان علماء کی مانیں یا ان کی مانیں، وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں یہ بھی قرآن پڑھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُم بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ، میرے دین میں اختلاف نظر آئے خلیفہ راشد کے فیصلے پر عمل کرنا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کے پہلے خلیفہ راشد حضور پاک کے جانشین ہیں۔ جب انتقال کا وقت آیا آپ نے وصیت فرمائی کہ مجھے غسل کفن کے بعد جنازے کے بعد میری چارپائی کو اٹھانا اور نبی پاک کی قبر کے باہر رکھ دینا اور پھر حضور سے اجازت مانگنا، اگر اجازت ملے تو مجھے دفن کرنا، اگر اجازت نہ ملے تو مجھے دفن نہ کرنا۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر سورہ کہف میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں لما حملت جنازتہ الی باب قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فنودی السلام علیکہ یا رسول اللہ، صدیق اکبر کی چارپائی کو اٹھایا گیا اور ان اللہ کے نبی کی قبر کے باہر رکھ دیا گیا اور صحابہ نے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، ابو بکر بالباب، ابو بکر بالباب، حضور یہ صدیق دروازے پر آ گیا ہے۔ تو قبر سے آواز آئی ادخل الحبیب الی الحبیب، ادخل الحبیب الی الحبیب، یہ دوست کو دوست تک پہنچا دو۔ میں نے کہا خلیفہ راشد کے فیصلے نے بتا لیا اللہ کے نبی قبر میں زندہ ہیں۔ اگر حضرت صدیق کی خلافت یہ وصیت خلاف شرع ہوتی تو عمر جیسا جری صحابی کبھی خاموش نہ رہتا، اس وصیت کو بدل دیتے۔ وصیت پہ عمل کیا ہے اور فیصلہ صدیق کا ہے۔ نمبر 2، علماء اسلام کی رائے یہ ہے کہ 3 طلاق دو تو 3 ہے۔ اہل بدعت نے نئی رائے نکالی ہے یعنی 3 طلاق دو تو 1 ہے۔ عوام پریشان ہیں، 3 طلاق کو 3 والا بھی حدیث پڑھتا ہے اور 3 طلاق کو 1 والا بھی حدیث پڑھتا ہے، ہم کدھر جائیں؟ میں نے کہا ادھر جائیں جدھر اللہ کے نبی نے بھیجا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُم بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا فَلَوْ أَمْزَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ فَأَمْزَى عَلَيْهِ، صحیح مسلم میں حضرت عمر کا فیصلہ موجود ہے، اگر کسی نے 3 طلاق دے دی تو 3 ہی شمار ہوگی، اس کو 1 شمار نہیں کریں گے۔ نمبر 3 مسئلہ، آج علماء اسلام پوری دنیا میں دیکھ لیں جمعے کے دن خطبے میں جمعے کے دن اذانیں 2 دیتے ہیں اور غیر مقلد نے 2 کی بجائے 1 اذان شروع کر رکھی ہے۔ حرم کعبہ میں بھی 2 ہیں، حرم مدینہ میں بھی 2 ہیں، اور پوری دنیا اسلام میں ہر مسجد کے اندر 2 اذانیں دی جاتی ہے۔ غیر مقلد نے 1 شروع کر دی۔ اب لوگ پریشان ہیں، وہ بھی حدیث پیش کرتے ہیں، آپ بھی حدیث پیش کرتے ہیں، ہم کدھر جائیں؟
ہم نے کہا ادھر جائیں جدھر اللہ کے نبی نے بھیجا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُم بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ۔ حضرت عثمان بن عفان کا فیصلہ صحیح بخاری میں موجود ہے، ان التعزین الثانیہ یوم الجمعہ امر بھی عثمان حین کسر اہل المسجد، جمعے کے دن کی 2 اذان کا فیصلہ حضرت عثمان بن عفان کا ہے۔ نمبر 4، پوری دنیا میں مسلمان 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں، اور غیر مقلدین نے نیا مسئلہ پیش کر دیا کہ تراویح 20 نہیں بلکہ تراویح 8 ہے۔ یہ تراویح کے عنوان پہ بات آئے گی۔ غیر مقلد دراصل تراویح کے قائل ہی نہیں، عوام کی جوتیوں سے بچنے کے لیے وہ تہجد کو تراویح کہہ دیتے ہیں، ورنہ در حقیقت وہ تراویح کے قائل ہی نہیں ہیں۔ اب عوام پریشان ہے کہ وہ بھی حدیثیں پیش کرتے ہیں، آپ بھی پیش کرتے ہو، ہم کدھر جائیں؟ میں نے کہا ادھر جاؤ جدھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُم بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ۔ میری سنت سے فیصلہ لینا اور خلیفہ راشد کی سنت سے فیصلہ لینا۔ مسند الامام زید، امام زید کون ہیں؟ زید بن علی بن حسین بن علی، حضرت علی کے پڑپوتے ہیں۔ ان کی کتاب ہے مسند امام زید، اس میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ موجود ہے کہ جو آدمی نماز پڑھاتا تھا، حضرت علی نے فرمایا کہ ان کو تراویح 20 پڑھانا، ہر 2 پر سلام پھیرنا، ہر 4 پر ترویحہ کرنا۔ تو فیصلہ خلیفہ راشد کا آ گیا۔ اللہ کے نبی نے بتا دیا امت میں اختلاف ہو تو خلیفہ راشد کے فیصلے کو مان لینا، اس سے امت اختلافات سے نکل جائے گی۔ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ۔ اس پر ایک چھوٹا سا سوال سمجھ لیں۔ غیر مقلد اس حدیث کے خلاف آپ کے سامنے کچھ اجتہادی مسائل پیش کریں گے کہ دیکھو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اجتہادی فیصلہ تھا، اور ان کے مقابلے میں ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی رائے یہ تھی۔ تو جب ان کی بات ان کا سگا بیٹا نہیں مان رہا تو بتاؤ ہمارے ذمہ ان کی بات ماننا کیسے ضروری ہے؟ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں، یہ بڑا اہم اشکال ہے جو وہ پیش کرتے ہیں۔ اب میں مثالیں نہیں دے رہا، پھر وقت بہت زیادہ لگتا ہے، لیکن ذہن میں رکھ لیں، اس کا جواب سمجھیں۔ ہم کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ، یہ نہیں فرمایا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَإِجْتِهَادِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ، یہ نہیں فرمایا وَالرَّأْيِ الْخُلَفَاء، یہ نہیں فرمایا، بلکہ وَسُنَّتِ الْخُلَفَاء فرمایا۔ ایک ہے خلیفہ راشد کی رائے، ایک ہے خلیفہ راشد کی سنت۔ خلیفہ راشد کی رائے وہ ہے اجتہادی مسئلے میں اپنی رائے دی ہے اور صحابہ کرام نے توثیق نہیں فرمائی، یہ بات الگ ہے۔ اور ایک مسئلہ منسوخ نہیں تھا، اس میں خلیفہ راشد نے ایک اپنی رائے پیش کی اور صحابہ نے اس کو مان لیا اور بطور فیصلے کے نافذ کر دیا، یہ ہے سنت الخلفاء۔ یہ کیا ہے؟ سنت الخلفاء۔ ہم نے بات سنت الخلفاء کی ہے اور تم نے مقابلے میں رائے الخلیفہ پیش کی ہے۔ رائے الخلیفہ اور ہے اور سنت خلیفہ اور ہے۔ خلیفہ راشد بحیثیت مجتہد اگر ایک مسئلے پر اجتہاد پیش کرے اور دوسرا صحابی مقابلے میں بحیثیت مجتہد اپنا اجتہاد پیش کرے تو اس کی حیثیت الگ ہے، لیکن خلیفہ راشد اپنی رائے پیش کر کے صحابہ کو اعتماد میں لے کے فیصلہ فرما دے اور اس کی حیثیت سنت و طریقہ کی بن جائے۔ اس کا اختلاف کوئی صحابی کرے تو وہ مثالیں پیش کرو۔ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ۔ یا سنتیں 2 ہیں، نمبر 1 سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور نمبر 2 سنت خلیفہ۔ کتنی سنتیں ہیں؟ 2۔ اللہ کے نبی ضمیر واحد کی لائے ہیں تمسکوا بہا، اور بھائی جب مرجع 2 ہو تو پھر ضمیر واحد کی نہیں آتی بلکہ تثنیہ کی آتی ہے۔ جب چیزیں 2 ہیں تو پھر تمسکوا بہما فرمانا چاہیے، عضوا علیہما فرمانا چاہیے۔ سنتیں 2 ہونے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمسکوا بہا فرمایا، بہما نہیں فرمایا، عضوا علیہا فرمایا، عضوا علیہما نہیں فرمایا۔ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمجھانا چاہتے ہیں کہ خلیفہ راشد کی سنت اگرچہ دیکھنے میں الگ ہے لیکن در حقیقت خلیفہ کی سنت یہ مصطفیٰ کی سنت ہے۔
یہ دیکھنے میں الگ ہے لیکن در حقیقت یہ میری سنت ہے۔ خلیفہ راشد کی سنت کو اتنی اہمیت دینی ہے کہ جتنی اہمیت نبی کی سنت کو دیتے ہیں، تو پھر اختلافات نکلو گے، ورنہ اختلافات سے تم نکل نہیں سکتے۔ فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ وایاکم محدثات الامور۔ خلیفہ راشد کے فیصلے کے مقابلے میں کوئی مسئلہ آ جائے، وہ بدعت ہے، وہ نیا ہے، محدث ہے، بدعت ہے، اور بدعت سے بچنا امت کے ذمے ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے علاوہ کسی مجتہد کی بات کو ماننا اور دلیل کا مطالبہ نہ کرنا یہ تقلید ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنے علاوہ خلیفہ راشد کی بات ماننے کا بھی حکم دیا ہے، اور اسی کا نام تقلید ہے۔ اس نے آگے سوالات کے ضمن میں آنا ہے، لیکن میں یہاں اس کی مناسبت سے صاف کرنے لگا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں بات اچھی طرح آ جائے۔ پھر لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ جب خلفۂ راشدین کی سنت ماننا ضروری ہے اور یہ مجتہد ہیں، ان کا اجتہاد ماننا چاہیے اور تقلید کرنی چاہیے، پھر ہمیں آپ یہ بتائیں آپ خلفۂ راشدین کی بجائے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کیوں کرتے ہیں؟ آپ خلفۂ راشدین کی بجائے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کیوں کرتے ہیں؟ آپ کو تقلید خلیفہ راشد کی کرنی چاہیے۔ ہم نے کہا یہ اعتراض وہ کرتا ہے جو تقلید کی پوری تعریف کو نہیں جانتا۔ تقلید کی پوری تعریف کو جان لے پھر اعتراض نہیں کرتا۔ اب آپ وہ تقلید کی تعریف ذہن میں رکھے جو میں نے آپ کو آخر میں لکھلوائی تھی۔ مسائل اجتہادیہ میں غیر مجتہد کا ایسے مجتہد کے مفتہ بہا مسائل کو مان لینا کہ جو ایسے مجتہد کے مفتہ بہا مسائل کو مان لینا جس کا مجتہد ہونا دلیل شرعی سے ثابت ہو، توجہ نہ بلا مطالبہ دلیل مان لینا جس کا مجتہد ہونا دلیل شرعی سے ثابت ہو، اور اس مجتہد کا مذہب اصولاً و فروعاً مدون ہو کر مقلد کے پاس تواتر کے ساتھ پہنچا ہو۔ ایسے مجتہد کی تقلید اب ہم کریں گے کہ جس کا مذہب اصول اور فروع کے اعتبار سے مدون ہو۔ آپ خلفۂ راشدین میں سے کوئی ایک خلیفہ راشد بتا دیں کہ جس نے پورے مذہب کے اصول اور فروع مدون کرا دیے ہوں، ہم ان کی تقلید کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو جب انہوں نے مدون فرمائے ہی نہیں، ہم ان کی تقلید کلی کریں کیسے؟ جو مسائل اجتہاد سے انہوں نے نبوت کے بعد بتائے ہم ان میں انہی کی تقلید کرتے ہیں۔ اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس بارے میں جملہ ذہن نشین فرما لیں۔ امام صاحب نے فرمایا اذا جاء الحدیث عن الرسول صلی اللہ علیہ وسلم فعلی الرأس والعین، اگر نبی پاک کی حدیث آ جائے تو سر بہ چشم قبول ہے۔ وَإِذَا جَاءَ عَنِ الصَّحَابَةِ رضی اللہ عنہم، اور جب کوئی مسئلہ صحابہ کرام سے آ جائے اخترنا من اقوالہم ولم نخرج من اقوالہم، پھر میں صحابہ ہی میں سے ایک صحابی کا قول لیتا ہوں، صحابہ کے اقوال سے نکلتا نہیں ہوں۔ وَإِذَا جَاءَ عَنِ التَّابِعِينَ، اور جب صحابہ کے بعد تابعین سے مسئلہ آ جائے فَهُمْ رِجَالٌ وَنَحْنُ رِجَالٌ، فَهُمْ رِجَالٌ وَنَحْنُ رِجَالٌ زَاحَمُونَا فَزَاحَمْنَاهُمْ، پھر وہ بھی مرد ہیں میں بھی مرد ہوں، وہ میرا مقابلہ کرے میں ان کا مقابلہ کروں۔ میں نبی کے مقابل نہیں آتا، صحابی کے مقابل نہیں آتا، اور بعد والے آ جائیں تو قوت دلیل سے بات مانتا ہوں اور قوت دلیل سے بات کو رد کرتا ہوں۔ معلوم ہوا ہمارے امام کا موقف یہ ہے، ہم خلیفہ راشد کے مقابل امام کی بات نہیں مانتے، ہاں امام کی کلی تقلید اس لیے کرتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنے مذہب کے اصول بھی لکھوا دیے اور اپنے مذہب کے فروع اور مسائل بھی لکھوا دیے۔ تقلید کے لیے ضروری تھا کہ مجتہد کا مذہب مدون ہوتا، چونکہ خلیفہ راشد کا مذہب مدون نہیں ہے، اس لیے ہم نے اس مذہب کی، اس لیے ہم تقلید کلی بھی نہیں کرتے۔ اس سے ایک بات اور سمجھ لیں، یہ میں نے بتایا نا اصل تو تقلید پر شبہات کے جوابات کے ساتھ تعلق ہے، لیکن چونکہ تعلق اس کے اس حدیث کے ساتھ ہے اس لیے میں شبہ کا جواب یہی دینا چاہتا ہوں۔ بہت سارے شبہات تقلید پر ایسے ہیں کہ جن کے شبہات میں ساتھ ساتھ دے چکا ہوں، مستقل ہمیں جوابات کی ضرورت پڑے گی نہیں، ساتھ ساتھ میں نے جواب دے دیے۔ ایک شبہ سمجھیں، ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مکہ کے نہیں، مدینہ کے نہیں، بلکہ کوفہ کے ہیں۔ اس پر غیر مقلدین شور مچاتے ہیں، نہ تمہیں امام مکہ مکرمہ کا ملا نہ امام مدینہ منورہ کا ملا،
تمہیں امام ملا تو وہ بھی کوفہ کا ملا، تو تمہیں کوفہ کا امام ملا ہے، مکہ اور مدینہ کا امام نہیں ملا۔ جب کوئی بندہ یہ سوال کرے نا، آپ نے سینہ تان کے کہنا ہے کہ پہلا امام مکہ اور مدینہ کا نہیں، پہلا امام ہونا ہی کوفہ کا چاہیے۔ کیا کہنا ہے؟ پہلا امام مکہ اور مدینہ کا نہیں بلکہ پہلا امام مکہ اور مدینہ کا نہیں بلکہ پہلا امام ہونا ہی کوفہ کا چاہیے۔ لوگ کہیں گے عجیب بات ہے کہ پہلا امام مکہ اور مدینہ کا نہیں بلکہ پہلا امام ہونا ہی کوفہ کا چاہیے۔ آپ کہنا اب دلیل ہماری سن لیں، اگر پسند آئے تو قبول فرمائیں، نا پسند آئے تو مقابلے میں دلیل عنایت فرمائیں، لڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کا تو دعویٰ یہ ہے کہ آپ دلیل سے بات کرتے ہیں اور بغیر دلیل کے بات ہی نہیں کرتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین جن کی خلافت راشدہ موعودہ فی القرآن ہے وہ 4 ہیں۔ نمبر 1 حضرت ابوبکر صدیق، نمبر 2 حضرت عمر فاروق، نمبر 3 حضرت عثمان غنی، اور نمبر 4 حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم۔ اور ان خلفائے راشدین کے بعد جو امت کے فقہا ہیں جن کی پوری دنیا میں تقلید ہوئی وہ بھی 4 ہیں۔ نمبر 4 امام احمد بن حنبل، نمبر 3 امام محمد بن ادریس شافعی، نمبر 2 امام مالک، اور نمبر 1 امام اعظم ابو حنیفہ۔ آپ کو تعجب ہوگا کہ میں نے ادھر گنتی سیدھی شروع کی ہے، ادھر گنتی الٹی شروع کی ہے۔ جب ادھر سے گنتی سیدھی ہے ادھر سے سیدھی کیوں نہیں کی؟ اس لیے کہ میں نے آپ کو مسئلہ سمجھانا ہے۔ خلفائے راشدین میں سے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر، دوسرے حضرت عمر، تیسرے، چوتھے حضرت، اور فقہائے اربعہ میں سے چوتھے خلیفہ حضرت امام احمد بن محمد بن حنبل، تیسرے امام محمد بن ادریس شافعی، دوسرے امام مالک، اور پہلے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت۔ اب ہم کہتے ہیں کہ اصول یاد رکھیں، جب بھی کوئی آدمی مشن کو لے کر اٹھے تو جہاں پہ بڑا مشن چھوڑ کے جاتا ہے اس کے بعد والا چھوٹا وہاں سے مشن لے کے چلتا ہے۔ جہاں سے بڑا مشن چھوڑ کے جاتا ہے وہاں سے بعد والا چھوٹا مشن لے کے چلتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم داعی اور مبلغ اللہ کے نبی تھے، تو اللہ کے نبی مدینہ سے گئے ہیں تو ان کے جانشین ابوبکر صدیق مدینہ سے چلے ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ مدینہ میں وفات پائی ہے تو ان کے جانشین عمر مدینہ سے چلے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ میں شہادت پائی ہے تو ان کے جانشین حضرت عثمان مدینہ سے چلے ہیں۔ حضرت عثمان کے جانشین علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ مکہ میں شہید ہوئے نہ مدینہ میں شہید ہوئے، مدینہ سے چلے تو کوفہ میں جا کر شہید ہوئے۔ حضرت علی خلفائے راشدین میں سے آخری خلیفہ ہیں جو مدینہ میں شہید ہوئے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 4 فقہا میں پہلے فقیہ ہیں، 4 مجتہدین میں پہلے مجتہد ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 خلفاء میں آخری خلیفہ ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ 4 فقہا میں پہلے فقیہ ہیں۔ تو جہاں پہ آخری خلیفہ شہید ہوا ہے وہاں پہ پہلے فقیہ نے پیدا ہونا ہے۔ اگر آخری خلیفہ مکہ میں فوت ہوتا تو پہلا فقیہ مکہ میں پیدا ہوتا، اگر آخری خلیفہ مدینہ میں فوت ہوتا تو پہلا فقیہ مدینہ میں پیدا ہوتا۔ جب آخری خلیفہ کوفہ سے گیا ہے تو پہلے فقیہ نے کوفہ میں آنا تھا، اس لیے کوفہ آخری خلیفہ کی جائے شہادت ہے تو پہلے امام کی جائے ولادت ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب بتاؤ پہلے امام کو کہاں آنا چاہیے تھا، مکہ، مدینہ یا کوفہ؟ اس لیے ہمارے امام کو آنا ہی کوفہ میں چاہیے تھا، اس میں اعتراض کی بات کون تھی ہے؟ لیکن یہ تب ہے جب آپ کو بات سمجھ آئے۔ میں اس لیے کہتا ہوں ہمیں سمجھ آئے نا تو پھر سمجھانا بہت آسان ہے۔ آدمی سینہ تان کے چلتا ہے اور اپنے علم کی دنیا میں مست ہوتا ہے، کوئی مجھ سے سوال کرے اور میں جواب دوں، اور اگر دل میں جواب نہیں ہوگا یہ چلتا بھی ہوگا اور پریشان بھی ہوگا کہ مجھ سے پوچھ نہ لے تمہارا امام کوفہ کا کیوں ہے، میں پھر کیا جواب دوں گا۔ اب یہ سوچتا ہے کہ پوچھ نہ لے، اور جب دل میں جواب موجود ہوگا تو پھر یہ سوچے گا اللہ کرے مجھ سے کوئی پوچھے۔
اور بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اپنے موقف پہ انسان کو شرح صدر ہو تو پھر انسان چھپتا نہیں ہے، انسان باہر گھومتا ہے۔ اللہ کرے مجھ سے کوئی بات پوچھ لے۔ میں مکہ مکرمہ میں تھا تو چند ایک نوجوان جمع ہوئے، مجھ سے ایک نوجوان انہوں میں سے سوال کیا کہ مولانا صاحب ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کوفہ کے ہیں۔ میں نے کہا جی ہاں، تو مکہ یا مدینہ کے کیوں نہیں ہیں؟ میں نے کہا میں 4 5 6 7 کتابوں کے نام لیتا ہوں اور آپ نے بتانا ہے ان کے مصنف کہاں کے ہیں۔ مجھے کہتا جی پوچھیں۔ میں نے کہا نمبر 1، قرآن کریم جو مکہ اور مدینہ میں ہے اس کا راوی مکہ اور مدینہ کا ہے یا کوفہ کا ہے؟ مجھے کہتا جی کوفہ کا۔ تو میں نے کہا کوفہ کا امام ہونا قابل اعتراض ہے، تو مجھے بتائے کوفہ کا امام قرات ہونا قابل اعتراض کیوں نہیں ہے؟ کوفہ کا امام فقہ ہو تو قابل اعتراض ہے، اور کوفہ کا امام قرات ہو تو پھر قابل اعتراض کیوں نہیں ہے؟ مجھے بات سمجھائیں۔ اچھا نمبر 2، میں نے کہا آپ یہ بتائیں کہ قرآن کریم کے بعد نمبر کس کتاب کا ہے؟ اس نے اپنی تحقیق کے مطابق بتایا کہ صحیح بخاری کا ہے۔ میں نے کہا حضرت امام محمد بن اسماعیل بخاری یہ مکہ کے ہیں یا مدینہ کے ہیں؟ مجھے کہتے ہیں جی بخارا کے ہیں۔ میں نے کہا تمہیں کوئی مکہ اور مدینہ کا ایسا امام نہیں ملا جس کی کتاب قرآن کریم کے بعد پہلے نمبر کی ہوتی۔ میں نے کہا بخاری شریف کے بعد کون سی کتاب ہے؟ کہتے ہیں صحیح مسلم۔ میں نے کہا ان کے مصنف امام مسلم یہ مکہ کے ہیں یا مدینہ کے؟ مجھے کہتے ہیں نہیں۔ میں نے کہا کہاں کے ہیں آپ بتاؤ؟ نیشا پور۔ میں نے کہا نیشا پور مکہ مدینہ میں ہے؟ کہتے ہیں عجم میں ہے۔ میں نے کہا تمہیں کوئی مکی اور مدنی محدث نہیں ملا کہ جس کی کتاب مسلم کے درجے کی ہوتی۔ اس کے بعد کتاب کون سی ہے؟ مجھے کہتے ہیں جی سنن نسائی۔ میں نے کہا امام نسائی مکہ اور مدینہ کے ہیں۔ اچھا اس کے بعد کتاب کون سی ہے؟ مجھے کہتا ہے جی جامع ترمذی۔ میں نے کہا امام ترمذی محمد بن امام ترمذی یہ مکہ اور مدینہ کے ہیں؟ مجھے کہتا ہے نہیں ترمذ کے ہیں۔ میں نے کہا اس کے بعد کہتا ہے جی امام ابو داؤد۔ میں نے کہا یہ مکہ اور مدینہ کے سنن ابی داؤد کے مصنف؟ کہا جی نہیں۔ میں نے کہا کہاں کے ہیں؟ جی سجستان۔ میں نے کہا اچھا اس کے بعد کتاب کون سی ہے؟ کہا جی سنن ابن ماجہ۔ میں نے کہا امام ابن ماجہ مکہ اور مدینہ کے ہے؟ کہتا ہے نہیں جی قزوین۔ تو میں نے کہا مجھے سمجھ نہیں آ رہی، ایک فقہ پر تمہیں اعتراض ہے یہ مکہ مدینہ کی کیوں نہیں ہے؟ قرآن کا قاری بھی کوفے کا ہے، قرآن کا راوی بھی کوفے کا ہے، اور سیاستہ کے مصنف بھی نہ مکہ کے ہیں نہ مدینہ کے ہیں، ان میں اعتراض کوئی نہیں، اور صرف اعتراض تنہا امام اعظم ابو حنیفہ پہ۔ معلوم ہوا کوفہ کا نہ ہونا یہ قابل اعتراض نہیں۔ اگر یہ قابل اعتراض ہوتا تو پھر اعتراض ان سب پہ ہوتا، تنہا امام اعظم ابو حنیفہ پر نہ ہوتا۔ وجہ کوئی اور ہے، میں وہ بتاؤ جو وجہ ہے۔ میں نے کہا اچھا مجھے یہ بتائیں کہ وہ ائمہ جن کی دنیا میں تقلید ہوتی ہے وہ امام کتنے ہیں؟ کہتا ہے جی 4۔ میں نے کہا نمبر 1 چلیں، نمبر 1 امام اعظم ابو حنیفہ۔ میں نے پوچھا کہاں کے ہیں؟ کہتا ہے جی کوفہ کے۔ میں نے کہا نمبر 3 امام شافعی کہاں کے ہیں؟ کہا جی مصر کے ہیں۔ میں نے کہا نمبر 4 امام احمد بن حنبل کہاں کے ہیں؟ کہا جی عراق کے ہیں۔ میں نے نمبر 2 جان بوجھ کے چھوڑ دیے۔ میں نے کہا پہلے امام ابو حنیفہ کہاں گئے؟ کہا جی کوفہ کے۔ میں نے کہا تیسرے امام شافعی کہاں گئے؟ کہا جی مصر کے۔ میں نے کہا چوتھے امام احمد کہاں گئے؟ کہا جی وہ عراق کے۔ تو میں نے کہا آپ تقلید کس امام کی کرتے ہو؟ یہ کوفہ والے کی؟ کہتا ہے نہیں۔ نہ میں نے کہا کس کی کرتے ہو؟ کہا جی مصر والے کی۔ میں نے کہا کیوں؟ امام مالک مدینہ کے ہیں تو مدینے والے کی تقلید کرو نا۔ نہیں سمجھے؟ جو امام مدینے کا تھا تم اسے نہیں مانتے، جو مصر کا ہے اسے مانتے ہو۔ جو امام مدینے کا ہے اسے نہیں مانتے، جو امام عراق کا ہے اسے مانتے ہو۔ امام ابو حنیفہ مکہ کے ہوتے تو پھر آپ نے مان لینا تھا۔ اگر یہ مکہ اور مدینہ ہونے یہ باعث تھا کہ یہاں کا امام ہو تو میں نے کہا پھر تقلید امام مالک کی کرو، امام شافعی کی نہ کرو۔ اگر مدینہ کے امام کو ماننا ہے تو پھر آپ کو رفع الیدین نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ مصر کا امام رفع الیدین کرتا ہے اور امام مالک رفع الیدین نہیں کرتے۔ عراق کا امام احمد رفع الیدین فرماتے ہیں اور مدینہ کا امام مالک رفع الیدین نہیں فرماتے۔ میں نے کہا صرف ایک اعتراض ہے، ہماری پنجابی زبان میں کہتے ہیں آٹا گندی ہلدی کیوں ہے؟ جب عورت آٹا گوندے نا تو ہلتی بھی ہے، ساتھ آٹا بھی گوندتی ہے، تو کہتے ہیں آٹا گوندی ہلدی کیوں ہے؟ بھائی جب آٹا گوندنا ہے تو پھر ہلے گی نا، اب اس نے آگے پیچھے ہونا ہے تو آٹا گوندے گی، ایسے آٹا کیسے گوند سکتی ہے؟ میں نے کہا جس طرح آٹا گوندنے والی کی حرکت پر اعتراض ہے، اسی طرح امام صاحب کے صاحب کوفہ ہونے پر اعتراض ہے۔
اگر اعتراض ہوتا تو پھر امام شافعی امام احمد پر بھی ہوتا نا، ان پر آپ اعتراض نہیں فرماتے، تنہا امام پر اعتراض فرماتے ہیں۔ کیوں؟ لا خیر فی من لا حاسد علیہ، لا خیر فی من لا حاسد علیہ، جس آدمی کا حاسد نہ ہو اس میں بھلائی کوئی نہیں ہوتی، اور جس آدمی کا حلقہ جتنا بڑا ہو اس کے مخالف بھی اتنے بڑے ہوتے ہیں۔ اللہ آپ کا حلقہ بڑھا دے اور اللہ آپ کے مخالف کم کر دے۔ ہم یہ نہیں کہتے آپ کے مخالف زیادہ ہو جائے، ہم کہتے ہیں اللہ آپ کا حلقہ بڑھا دے اور آپ کے مخالف کم کر دے۔ حلقہ بڑا ہونا اللہ کی نعمت ہے، اور مخالف زیادہ ہو جائے، اس مخالفت کو سنبھالنا ہر کسی کے بس میں نہیں ہوتا۔ اللہ آپ کی بھی حفاظت فرمائے، اللہ میری بھی حفاظت فرمائے، اللہ اس مرکز کی بھی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔